قبرستان کی تاریکی میں وہ دوسرے ہی لمحے میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب میں گوروں کے اس قدیم اور ویران قبرستان کی سرد اندھیری رات میں اکیلا رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے بھی ہوٹل واپس چلے جانا چاہیے، کہیں میں واقعی کسی عذاب میں نہ پھنس جاؤں۔ لاہور واپس جا کر مجھے آسماں بہن کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے کسی اور ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی میرے ذہن پر منفی خیالات غالب آ گئے اور میں سوچنے لگا کہ اتنے ڈاکٹروں کو دکھا چکا ہوں، کسی کے علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ ایک آخری موقع ہاتھ آیا ہے، اسے بھی آزما لینا چاہیے، اور میں قبر کے اندھیرے میں اتر گیا۔ میں شگاف میں سے رینگ کر قبر میں گیا تھا۔ قبر لمبائی میں انسان کے نارمل قد کے مطابق تھی، مگر زیادہ اونچی نہیں تھی۔ میں نے بیٹھنے کی کوشش کی تو میرا سر اوپر چھت سے ٹکرا گیا۔ میں تولیہ پر بالکل سیدھا لیٹ گیا اور سردی سے بچنے کے لیے دونوں ہاتھ اپنی گرم جیکٹ کے اندر کر لیے۔ میری نائلون کی جیکٹ کافی گرم تھی، لیکن قبر کی زمین سال ہا سال کی بارشوں سے اتنی نم آلود ہو گئی تھی کہ مجھے قبر میں لیٹنے کے لیے تھوڑی دیر بعد ہی تولیے میں سے ٹھنڈ چڑھنے لگی۔ میں نے سر پر گرم اونی ٹوپی پہنی تھی اور گلے میں گرم مفلر بھی تھا، اس کے باوجود مجھے سردی لگ رہی تھی۔ میں قبر میں لیٹ گیا تھا اور دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر بارش زیادہ تیز ہو گئی تو قبر سے باہر آ جاؤں گا، ورنہ باقی کی ساری رات قبر میں ہی لیٹ رہوں گا اور دیکھوں گا کہ اس قبر کے مردے کی روح یا بدروح ظاہر ہوتی ہے یا نہیں۔ بجلی چمکتی تو قبر کی تاریکی تھوڑی دیر کے لیے چمک اٹھتی اور اس کے بعد اندھیرا اور زیادہ گہرا ہو جاتا۔ میں بالکل خاموش چت لیٹا ہوا تھا۔ مجھے اپنی سانس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد بجلی چمکنا بند ہو گئی، بادلوں کی گرج بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ قبرستان کی تاریک رات اس قدر سنسان اور ساکت ہو گئی کہ مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ قبر کی زمین کی ٹھنڈ تولیہ میں سے گزر کر میرے جسم کو جیسے سن کر رہی تھی۔ اب بجلی چمکتی تھی، نہ بادل گرجتے تھے، نہ بارش ہوتی تھی۔ ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہیبت ناک سناٹا چھا گیا تھا۔ پہلے مجھے اپنی سانس کی آواز سنائی دیتی تھی، اب دل کی دھڑکن بھی سنائی دینے لگی تھی۔ ایک بار تو میں گھبرا کر اٹھنے لگا کہ قبر سے نکل کر بھاگ جاؤں اور ہوٹل کے کمرے میں جا کر لحاف اوپر لے کر سو جاؤں، لیکن کسی طاقت نے نہیں بلکہ میری مجبوری نے مجھے اٹھنے نہ دیا اور قبر میں ہی جکڑے رکھا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی۔ پہلے میں ذہن میں اندازہ لگاتا جاتا تھا کہ اب رات کے 12:15 بج چکے ہوں گے، اب 12:30 بجے ہوں گے، لیکن کچھ دیر کے بعد وقت کا احساس ختم ہو گیا اور قبر کی فضا نے مجھے اپنے اندر جذب کر لیا۔ قبر، جہاں کوئی دن نہیں ہوتا، کوئی رات نہیں ہوتی، کوئی موسم نہیں ہوتا، کوئی وقت نہیں ہوتا، کوئی آواز نہیں ہوتی، صرف مرگ آلود سکوت ہوتا ہے اور تاریکی ہوتی ہے۔ ایسی تاریکی جس میں کوئی لہر نہیں ہوتی، کوئی حرکت نہیں ہوتی، ایک ازلی اور ابدی تاریکی ہوتی ہے جو قبر میں آ کر بند ہو جاتی ہے اور وہیں سیاہ پتھر کی طرح جم جاتی ہے۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ قبر کے باہر بھی وقت تھم گیا ہے، تاریکی اور گہری ہو گئی ہے اور کسی گہری سیاہ چٹان کی طرح اپنی جگہ پر پتھر ہو گئی ہے، ساکت ہو گئی ہے۔ نہ بجلی کی ہلکی ہلکی چمک تھی، نہ بادلوں کی دھیمی دھیمی گرج تھی، دور اور نزدیک سے کسی پرندے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ قبر کی محیط تاریکی نے جیسے کائنات کی تمام آوازوں کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔ تمام آوازیں پتھر ہو گئی تھیں، صرف مجھے اپنے سانس کے چلنے اور دل کے دھڑکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ صرف ان دو آوازوں سے مجھے یقین ہو رہا تھا کہ میں اگرچہ قبر کے اندر ہوں لیکن ابھی زندہ ہوں۔ مجھے کچھ پتہ نہیں باہر رات کتنی گزر چکی تھی کہ مجھے گہرے گہرے سانس لینے کی سرگوشیوں ایسی آواز سنائی دی۔ پہلے تو میں یہی سمجھا کہ یہ میرے اپنے سانس کی آواز ہے۔ میں نے اپنا سانس روک لیا۔ گہرے سانس لینے کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ میرے سانس کی آواز نہیں تھی۔ قبر کی تاریکی میں میرے علاوہ کوئی دوسرا بھی سانس لے رہا تھا۔ مجھے اسی چھتری والی اسیبی قبر کے بارے میں مشہور افسانوی روایت یاد آ گئی۔
جو لوگ قبر میں دہشت زدہ ہو کر بے ہوش ہو گئے تھے انہوں نے ہوش میں آنے کے بعد بتایا تھا کہ رات کے پچھلے پہر قبر میں کسی کے لمبے لمبے سانس لینے کی آوازیں آتی ہیں، پھر دو لال انگارہ ایسی آنکھیں نمودار ہوتی ہیں، پھر ایک چیخ بلند ہوتی ہے جیسے قبر پھٹ گئی ہو۔ میں سمجھ گیا کہ جس مردے کا میں چلہ کاٹ رہا ہوں اس کے نمودار ہونے کے علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنے اوپر خوف کو غالب نہ آنے دیا اور قبر کے اندر اپنی پوری قوت ارادی سے کام لے کر لیٹا رہا۔ لمبے لمبے سانس لینے کی انسانی آواز میرے اتنے قریب آ گئی تھی کہ لگتا تھا کوئی بالکل میرے کان کے پاس آ کر سانس لے رہا ہے۔ میں ضبط کر کے لیٹا رہا، میری آنکھیں کھلی تھیں مگر قبر کے اندر اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آہستہ آہستہ گہرے سانس لینے کی آواز مجھ سے دور ہوتی گئی، پھر آواز آنا بند ہو گئی۔ میں نگاہیں نیچے کیے قبر میں اپنے پاؤں کی سمت والی دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک تاریکی میں دیوار درمیان میں سے سرخ ہونے لگی، پھر اس تاریکی میں دہکتے ہوئے لال انگاروں ایسی دو آنکھیں ابھر آئی۔ پہلے میں یہی سمجھا کہ یہ دہکتے ہوئے انگارے ہیں، لیکن جب ان انگاروں نے پلکیں جھپکیں تو معلوم ہوا کہ یہ دو آنکھیں ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو دہشت زدہ نہیں ہونے دیا بلکہ بڑی دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے قبر میں لیٹا رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب ایک قیامت خیز چیخ کی آواز آئے گی۔ میں نے اپنے آپ کو چیخ سننے اور اسے برداشت کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ آدمی اگر اپنے آپ کو کسی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر لے تو خطرے کی شدت آدھی ضرور کم ہو جاتی ہے۔ میں نے سوچا کہ مجھے چیخ کی شدت کو مزید کم کرنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینی چاہیے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک ایسی فلک شگاف چیخ بلند ہوئی کہ جیسے کوئی پہاڑ پھٹ پڑا ہو۔ قبر میں ایک لمحے کے لیے زلزلہ سا آ گیا۔ میں قبر میں 1 فٹ اوپر اچھل کر نیچے گر پڑا، مگر میں نے اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ میرے چلے کا آخری مرحلہ ہے اور اس کے بعد وہ مردہ نمودار ہونے والا ہے جس نے میری زندگی کی آخری خواہش کو پورا کرنا ہے۔ ایک بار پھر وہی موت کا سناٹا چھا گیا تھا۔ میں اندھیرے میں ٹکٹکی باندھے قبر میں اپنے پاؤں کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے میں ایک انسانی شکل کا ہیولا سا بھرنے لگا، لال انگارہ آنکھیں غائب ہو گئی تھیں۔ انسانی ہیولے کی شکل پوری طرح نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ ایک دھندلی سی انسانی کھوپڑی تھی جس کی آنکھوں اور نتنوں کی جگہوں پر سیاہ گھاڑے پڑے ہوئے تھے۔ کھوپڑی کا رخ میری جانب تھا۔ میں نے بھی اپنی نظریں اس کھوپڑی پر جما رکھی تھیں۔ گہرے سانس لینے کی آواز آہستہ آہستہ پھر ابھرنے لگی۔ پھر ایک اکھڑی اکھڑی انسانی آواز سنائی دی۔ میں تمہاری ایک خواہش پوری کرنے کا پابند ہوں، اپنی خواہش بتاؤ۔ میں سمجھ گیا کہ یہ چھتری والی قبر کے مردے کی آواز ہے اور میرا چلہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود قبر میں لیٹنے اور وہاں کسی مردے کی آواز سننے کا یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ میرے جسم پر خوف کے مارے ایک کپکپی سی ضرور طاری ہو گئی تھی۔ میں نے پوری ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا، میری بہن کو کوئی پراسرار بیماری لگ گئی ہے۔ میری پہلی اور آخری خواہش ہے کہ میری بہن کی بیماری دور ہو جائے۔ چھتری والی قبر کے مردے یا بدروح کی آواز خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے میری خواہش کے اظہار کے جواب میں خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اس کی کھوپڑی کے نقوش قبر کی تاریکی میں مجھے صاف دکھائی دے رہے تھے اور لمبے لمبے گہرے سانس لینے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا، میں نے تمہارا چلہ کاٹا ہے۔ اگر تم کول کے سچے ہو اور اپنے وعدے کے پابند ہو تو تمہیں میری خواہش پوری کرنی ہوگی۔ بدروح کی اکھڑی اکھڑی آواز دوبارہ سنائی دی۔ تمہاری بہن پر جس طاقت کا سایہ ہے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن تمہاری بہن کی بیماری دور کرنے میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ میری بات کو دھیان سے سنو۔ یہاں سے جنوب کی طرف کھنڈوا نام کا ایک شہر ہے۔ اس شہر سے 50 میل دور دریائے نرمدا کے کنارے مدن سینا نام کا ایک جنگل ہے۔ اس جنگل میں مہیشور نام کا ایک مندر پہاڑی پر بنا ہوا ہے۔ اس پہاڑی میں ایک پرانا غار ہے۔ اس غار میں بکرم نام کا ایک سادھو سمادھی لگائے بیٹھا ہے۔ اس کے پاس جا کر کہنا، مجھے چھتری والی قبر کے مردے نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد کچھ نہ بولنا، وہ سب سمجھ جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ صرف اس سادھو کی مدد سے تمہاری بہن کی بیماری دور ہو سکتی ہے۔ اب میری قبر سے نکل جاؤ اور سنو، جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے اس کا کسی دوسرے سے ذکر نہ کرنا۔
جاؤ، نکل جاؤ، میری قبر سے نکل جاؤ۔ اس کے فوراً بعد گہرے انسانی سانسوں کی آواز بند ہو گئی اور کھوپڑی کا ہیولہ بھی تاریکی میں تحلیل ہو گیا۔ قبر کے اندر اور باہر ایک بار پھر وہی موت کا سناٹا چھا گیا۔ میں نے اپنے اکڑے ہوئے ٹھنڈے جسم کو حرکت دی اور رینگتا ہوا قبر کے شگاف سے باہر نکل آیا۔ مجھے ایسی خوشی ہو رہی تھی جیسے میں نے اپنی پیاری بہن کی بیماری کا علاج تلاش کر لیا ہے اور اب اسے بیماری سے نجات مل جائے۔ آسمان پر اسی طرح گہرا اندھیرا تھا، چاروں طرف قبرستان پر تاریکی کا راج تھا۔ میں ٹوٹی پھوٹی قبروں کے بکھرے ہوئے پتھروں کے درمیان پھونک پھونک کر قدم رکھ کر چلتے ہوئے پرانے قلعے کی دیوار کے پاس آ گیا۔ میرے دل کی کیفیت اس آدم ایسی تھی جو کسی سخت آزمائش میں سے گزرنے میں کامیاب ہو گیا ہو یا پھر جیسے کسی کی لاٹری نکل آئی ہو۔ مجھے اب قبرستان اور پرانے قلعے کے اسیبی کھنڈروں سے کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں قلعے کے بڑے دروازے کی ڈھلان اترنے کے بعد چھوٹی سی پہاڑی سڑک پر آ گیا اور تیز تیز اپنے ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ ہوٹل کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دستک دی۔ خالد جاگ رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر مجھے دیکھا تو بے اختیار بولا، یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ یہ شخص زندہ سلامت واپس آ گیا۔ جلدی سے بتاؤ کیا ہوا؟ تم 2 گھنٹے بعد ہی واپس آ گئے ہو۔ ہوٹل میں آ کر مجھے پتہ چلا کہ میں 2 گھنٹے سے قبر میں لیٹا رہا تھا۔ حالانکہ قبر کے اندر مجھے ایسے لگا تھا جیسے میں نے ساری رات گزار دی ہو۔ قبر کے اندر وقت شاید بے حد سست رفتار ہو گیا تھا۔ چھتری والی قبر کے مردے نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں یہ راز کسی کو نہ بتاؤں کہ اس نے مجھے کیا کہا ہے۔ میں نے خالد سے کہا، دوست، بات اصل میں یہ ہے کہ میں تم سے کچھ نہیں چھپا سکتا۔ میں قبر میں ڈر گیا تھا اور بھاگ آیا ہوں۔ خالد بولا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ ان تہمات سے باز آ جاؤ۔ خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ بچ کر آ گئے ہو۔ ہوا کیا تھا؟ میں نے یوں ہی اسے ایک جھوٹی کہانی بنا کر سنا دی اور کہا کہ قبر میں ایک چڑیل آ گئی تھی۔ اس نے میرا گلا دبانا چاہا۔ میں چیخ مار کر قبر سے نکل آیا۔ میری توبہ، اب میں کبھی اس قسم کے واہیات خیال دل میں نہیں لاؤں گا اور اپنی بہن کا علاج کسی بہتر سے بہتر ڈاکٹر سے کراؤں گا۔ خالد بڑا خوش ہوا کہ میں سیدھی راہ پر آ گیا ہوں۔ اسے کیا معلوم تھا میں ایک راہ پر چل نکلا ہوں جو سیدھی پاتال کے دوزخ میں جاتی ہے۔ خالد کہنے لگا، ہمارے ایک قریبی رشتہ دار کی فیملی کینیڈا میں آباد ہے۔ میں کوشش کروں گا آسمہ بہن کو کینیڈا بھجوا دوں۔ وہاں کے ڈاکٹروں کے علاج سے وہ ضرور اچھی ہو جائے گی۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، یہ بڑی اچھی بات کی ہے تم نے۔ میں خود اسے لے کر کینیڈا چلا جاؤں گا۔ ہم کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ میں نے تھرمس میں سے گرم گرم چائے نکال کر پی جس سے میرے جسم کی سردی دور ہو گئی۔ پھر میں لحاف اوڑھ کر سو گیا۔ چھتری والی قبر کے مردے نے جو کچھ کہا تھا وہ مجھے زبانی یاد ہو گیا تھا۔ مجھے سب سے پہلے لاہور سے کھنڈوا شہر جانا تھا۔ وہاں سے 50 میل دور دریائے نرمدا کے کنارے مدن سینا کے جنگل میں پہنچ کر مہیشور نام کی پہاڑی تلاش کرنی تھی جس کے اندر غار میں سمادھی لگا کر بیٹھے بکرم نام کے سادھو سے ملنا تھا۔